دو تین سال سے کچھ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ آپ نے ایک محرم کو کیوں کی، حضرت عمر کا دن کیوں کیا؟ ہم نے کہا جی کیا حرج ہے، سب اللہ والے ہیں، سب سے محبت لازم ہے۔ کہنے لگے نہیں، اب اس کو غلط رنگ دیا، کہنے لگے محرم میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ نے ایک محرم کو حضرت عمر کا یوم کر کے دراصل اہل بیت کو نیچے کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا کتنی گندی بات ہے کہ فاروق اعظم کے یوم سے کہ اہل بیت کا ذکر نیچے ہوگا۔ کچھ باتیں یاد آ رہی ہے آپ کو؟ ہم نے 2 سے 3 جمعے بھی بنائے اور بڑی ایک شور شرابہ رہا۔ بھائی ساری کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 کو یا 27 کو زخم لگا اور 4 دن تک آپ باقاعدہ حیات رہے، یعنی 26 کو اگر آپ کو زخم لگا ہے تو ایک محرم کو آپ کو مزار میں اتارا گیا۔ اگر ایک محرم کو، پہلی بات تو ساری تاریخوں میں اہل سنت کی کتابوں میں یہ درج ہے، کیونکہ اعتراض کرنے والے شیعہ نہیں تھے، سنی تھے، بعض اپنے آپ کو سنی کہلاتے تھے، انہوں نے یہ اعتراض کر دیا تھا۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں ساری کتابوں کے اندر، مستدرک کی حدیث کے اندر بھی، دیگر جگہوں پر بھی، کیونکہ یہ اضافی بات چلی ہے تو میں بالضبط نہیں بتا رہا، لیکن ایک مطالعے کا حاصل آپ کو بتا رہا ہوں کہ مستدرک کے اندر آپ دیکھیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں، تو اس میں موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، یعنی جب اس یہودی نے آپ کو زخمی کیا تھا نا، تو اس کے 3 یا 4 دن تک آپ اسی طرح حیات تھے، اور اس کے بعد آپ کی روح آپ کے جسد مبارک سے پرواز کر گئی۔ تو ایک محرم، 3-4 دن جب حیات رہے، تو ایک محرم کو وہ تاریخ تھی اور وہ دن تھا کہ جس میں حضرت فاروق اعظم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیا گیا، یعنی آپ کو مزار میں رکھ دیا گیا۔ تو اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ آپ نے محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کا ذکر کیوں کیا؟ میں نے کہا ہم تو 10 محرم کو بھی حضرت عمر کا ذکر کریں گے۔ میں نے کہا حضرت عمر ہو یا سرکار امام علی مقام ہو، ہر سانس ان کا ذکر ہے، ہر لمحے ان کا ذکر ہے۔ ذہن تقابل میں کہاں آ گیا کہ ایک کا نام لیا تو دوسرے کا انکار ہو گیا؟ جب بیان کرنے والے سچے لوگ ہیں، سنی ہیں، صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، سلسلوں کے مرید ہیں، ان کے لیے تہمت کیسی رکھی جا سکتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن دیکھیے بڑا شور مچایا گیا۔ میں نے تو کہا کہ جناب ہم تو 10 محرم کو بھی حضرت عمر کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ حضرت عمر کا ذکر اہل بیت کے ذکر کو کم نہیں کرتا، بلکہ ہمیں حسین کا مقام کیا ہے یہ بتایا ہی فاروق اعظم نے۔ کتنا ادب امام حسین کا کرتے تھے فاروق اعظم، کس طرح اپنے بچوں پر ترجیح دیتے تھے، کتنا لاڑ کرتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن گھوم کر آپ آ جائیے۔ گزشتہ 2 دن پہلے سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کا یوم ولادت منایا گیا۔ ہماری کسی تاریخ میں مستند یہ روایت نہیں ہے کہ آپ کا یہ پیدائش کا دن ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے، لیکن ہم نے بھی ذکر کیا، سب نے ذکر کیا۔ لوگوں نے پوچھتے کہ آج حضرت سیدہ زہرا پاک کی پیدائش کا دن ہے، تو میں نے کہا جی کیجئے، لیکن کوئی حوالہ بھی دیجئے، لیکن حوالہ ہم نے نہیں مانا، کیونکہ سیدہ زہرا پاک کا ذکر بزرگی کا ذکر ہے۔ ان کی طرح ہم اس پنگے میں نہیں پڑے کہ حضرت عمر کا ذکر کر لیا تو آپ نے تو 10 آگے 9 دن کے بعد حضرت حسین کا ذکر آ رہا تو اس میں کمی ہے۔ تو میں نے کہا سیدہ زہرا پاک کا دن آپ نے 2 دن پہلے کیا، تو 3 دن کے بعد تو حضرت ابوبکر کا دن آ رہا تھا۔ تو کہ یہ ذہن بنایا جا سکتا ہے؟ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ جہاں سے بھی یہ بات ہمارے مشائخ یا دیگر لوگوں نے مجھے بھیجا کہ انہوں نے کیک کاٹا یا نیاز کی، ہم نے دعائیں دی، بالکل ہم نے خود فاتحہ شریف کیا، لیکن تاریخ میں اس کا وجود نہیں ہے، یہ شیعہ لکھتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں چڑھانے کے لیے نہیں کر رہا، ایک انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ سیدہ زہرا کا ذکر تو آج بھی ہم کریں گے، سیدنا ابوبکر صدیق کا آج دن ہے نا، تو آج بھی ہم سیدہ کا ذکر کریں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن تفضیلیوں کو پریشانی کیوں ہو گئی ایک محرم کو سیدنا فاروق اعظم کے ذکر سے؟ تو مبارک ہو سنیو تمہیں کہ سیدہ کا یوم کرنے میں بھی تم پریشان نہیں ہوئے، اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ سیدنا ابوبکر کی کوئی نفی ہو جائے گی۔ اور آج سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر ہے، اور آج ہم سیدہ پاک کا ذکر کریں گے، ہمیں کوئی بے چینی نہیں۔ لہٰذا آج کا یہ مجمع مسترد کرتا ہے تفضیلیوں کے اس غلیظ سوال کو کہ وہ صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے پر لائیں یا اہل بیت کو صحابہ کے مقابلے پر لائیں۔ یہ غلیظ خباثت رافضیوں نے شروع کی ہے۔ سنی اس غلاظت کو پسند نہیں کرتا۔ سنی 4 یار پنجتن پاک کا ذکر ایک ساتھ کرتا ہے، سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ کا ذکر ایک ساتھ کرتا ہے۔ اگر کسی نے سیدہ زہرا پاک کا پیدائش کا یوم کیا، بہت اچھا کیا، اچھا کیا، لیکن بتا کہاں لکھا ہوا ہے؟
جس طرح حضرت فاروق اعظم کے لیے اقوال تھے لیکن اس پر جرح کی گئی، تو میں نے کہا صحیح سند سے آپ سیدہ زہرا پاک کی پیدائش کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہی تھی؟ نہیں کر سکتے۔ اس ظلم پر میں آپ کو منصف بنا کر احتجاج علمی کر رہا ہوں آپ سے۔ سیدہ زہرا پاک کا ذکر ہر دن کریں، ہم کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اس سے ذرا بھی دل میں تنگی لائے گا منافق ہے۔ لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کا دن، جبکہ ہماری کسی معتبر کتاب میں صحیح سند سے پیدائش کا دن نہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے قبول کیا اور کریں گے۔ نہ لکھا ہوا تو کیا ہوا، لیکن فاروق اعظم کا تو دن لکھا ہوا بھی تھا، اس کو پہلی محرم میں اگر کر لیا گیا تو امام حسین کے مقابلے پر کیوں سمجھا گیا؟ آج اگر سیدہ زہرا کا دن 2 دن پہلے کر دیا گیا تو اس کو تو سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے پر ہم نے نہیں سمجھا۔ تو پتا چلا گندگیوں تفضیلیوں تمہارے ذہنوں میں ہے، جو سچے سنی ہیں وہ اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ آپ سمجھنا چاہ رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اس سازش کو آپ سمجھیں۔ لہٰذا بہت اچھا کیا کہ تم نے سیدہ زہرا پاک کا یوم کیا، اور اس اعتراض کو تم نے خود ہی ختم کر دیا، اور تمہیں بتا دیا گیا کہ بزرگوں کا ذکر یوم کسی کا بھی ہو، کسی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن یہ بتا دیا جائے کہ یہ یوم آج ان کا ہے لیکن ان کا بھی ذکر ہوگا۔ تو سیدنا علی کا ذکر، مجھے بتائیے کون سی ایسی محفل ہے جہاں پر سیدنا صدیق اکبر کے ذکر اور مولا علی کا ذکر نہ ہو؟ لیکن ہم وہ نہیں ہے کہ مولا کا نام لیں تو ابو بکر سے کٹتے رہیں، ہم وہ بھی نہیں ہے کہ سیدہ زہرا پہ تقریر کریں تو حضرت عائشہ سے کٹتے رہیں۔ توبہ توبہ توبہ، ایسی خباثت سے اللہ میں محفوظ رکھے۔ اگر ہم سیدہ عائشہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اسی کشادگی سے ہماری ماں ہمیں حضرت عائشہ سکھاتی ہیں کہ سیدہ زہرا کا ذکر کریں، اور سیدہ زہرا پاک کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اہل بیت بتاتے ہیں کہ ام المومنین کا ذکر کریں۔ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم آیت تطہیر پڑھیں تو اس میں حضرت زہرا کو مراد لیں تو سیدہ عائشہ کو نہ لیں، یا حضرت عائشہ کو مراد لیں تو سیدہ زہرا کو نہ لیں۔ ہم ان کی بے ادبی کو جس طرح غلط سمجھتے ہیں تو ان کی بے ادبی کو بھی غلط سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اپنی غرض سے گاڑی ایک سمت نہ چلائی جائے۔ سنیوں کا مشرب یہ ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری ساری سرکاروں کے۔ لہٰذا کیونکہ آج یوم ہے تو میں نے آپ کو تھوڑی تاریخ محرم، کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو محرم کا؟ وہ سوشل میڈیا کا شور آپ کو یاد آ رہا ہے؟ تو میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اب اس کو ختم کر دیں، آپ نہ کریں ایسا۔ خود کو آپ سنی کہتے ہیں تو سنی کوئی مزاج ہی نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ ٹی وی پر باقاعدہ پروگرام کیے، اس پر شور مچایا اور الزام لگایا کہ تم اہل بیت کے گستاخ ہو، تم اہل بیت کی سازشیں کرتے ہو۔ یہ جی ٹی وی پر پروگرام نہیں ہوا تھا؟ کتنا اس کا شور شرابہ ہوا۔ تو ایسا کیا ہو گیا اگر فاروق اعظم کا ذکر ہو گیا؟ توجہ ہے، جب سیدہ زہرا کے دن میں تمہارے پیروں کا ذکر ہو سکتا ہے، امام عالی مقام کی کانفرنسوں میں جب تم اپنے پیروں کو اٹھا کے سر پہ پھر سکتے ہو، تو جس نے خود ہمیں اہل بیت کا مقام بتایا، اس کے لیے مولا علی خود کہیں کہ اگر خدا سے میں جب ملوں اور ملوں تو خدا سے جس کے تقوی اور نیکی کا لباس پہن کر میں ملنا چاہوں، وہ اس چارپائی پر رکھی ہوئی میت عمر ہے کہ جس کے تقوی کا لباس پہن کر میں خدا سے ملوں۔ تو مولا علی تو خدا سے جب ملیں قیامت میں تو کہیں کہ میں عمر کی تقوی کا لباس پہنوں، تو اگر حضرت عمر کا ذکر ہو جائے تو کہہ دیا جائے کہ یہ تو اہل بیت کی توہین ہو گئی۔ پتا چلا تمہیں مولا علی کا نعرہ تم کسی اور مقصد سے لگا رہے ہو، سنی علی ہی کے لیے لگاتا ہے، اس لیے ابو بکر کا نام لینے بھی تنگ نہیں ہوتا، زہرا پاک کا نام لینے بھی تنگ نہیں ہوتا۔ پھر میں کہوں، میں ڈانٹ نہیں رہا، ڈپٹ نہیں رہا، اس سازش کو یاد دلا رہا۔ اگر نہیں کہوں تو یہ ضمیر پر بوجھ ہے، کیونکہ یہ سازش اسی سال ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بتائیے پچھلے سال سیدہ زہرا پاک کے پیدائش کا دن منایا کسی نے؟ مجھے صرف اتنا بتایا آپ۔ ایک اعتراض کا جواب، وہ یہ کہتے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یوم 3-4 سال سے آپ نے شروع کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے یاد ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے بزرگوں کو 1 محرم کی تاریخ حضرت عمر کے لیے کہتے اور کرتے ہوئے سنا۔ لیکن چلو مجھے آپ نہ مانو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کراچی والو، جو گزشتہ سال گزرا 2020، یہ 2019، اس میں کبھی آپ نے جمادی الثانی میں حضرت سیدہ زہرا کا یوم اس طرح مناتا ہوا دیکھا کسی کو؟ تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی یہ تو آج سے تم نے شروع کیا اور حضرت ابوبکر کے بغض میں شروع کیا ہے، تو شاید تمہیں کوئی احساس نہ ہو، برا نہ لگے۔ برا تو سچے آدمی کو تہمت لگتی ہے نا، تہمت تو اس کو بری لگتی ہے جو ہو سچا، لیکن جو اپنا فراڈ کرنے آئے تو ان کو یہ الزام کیا ہے؟ میں اس فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم،
اور علماء کا کفش بردار ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گزشتہ سال سیدہ زہرا کا یوم پیدائش نہ بھی ہوا اور اب ہوا، ٹھیک ہوا۔ تاریخ میں نہیں لکھا ہوا، میں نے کہا نہیں لکھا ہوا، مستند نہیں لکھا ہوا، صحیح سند سے نہیں لکھا ہوا، لیکن کر لیا، کریں گے۔ ہر دن پیدائش کے دن منائیں گے، لیکن ملا باقر مجلسی کی اس روایت کو لا کر نہیں منائیں گے کہ بحر الانوار کا حوالہ دیا جائے۔ سنی اہل بیت کی تعریف کے لیے کالے کا محتاج نہیں ہے۔ تو بحر الانوار کو لائے گا تو ہم سند پر جرح کریں گے، تو شیعہ کو ہٹائے گا تو ہم کہیں گے روزانہ میلاد کر لیں، کیونکہ سیدہ زہرا کا نام لے کر اگر رافضیوں کو آگے کرے گا تو پھر ہم مقابلے پر کھڑے ہوں گے، اور وہ مقابلہ معاذ اللہ سیدہ زہرا کی عظمت کے لیے نہیں ہوگا، اس دیوار کے پیچھے سہارا لینے والے اس چور کے لیے ہوگا کہ جو اپنا ہاتھ شیخین تک بڑھانا چاہتا ہے۔ سمجھ؟ بالکل آج بھی سیدہ زہرا کے، آج ہم کہتے ہیں آج حضرت ابوبکر صدیق کا عرس ہے نا، تو میں کہتا ہوں آج ہی حضرت سیدہ زہرا کی پیدائش کا دن ہے، جاؤ ہم منائیں گے۔ دیکھو سب کے چہرے کھل گئے، ورنہ یہ کہتے شاہ صاحب آپ یہ کیوں کر رہے، کیونکہ یہ کیوں کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا، نہ ہماری ماں نے سکھایا، نہ باپ نے سکھایا، نہ مرشدوں نے سکھایا، نہ ہمارے گھروں میں یہ بولی ہوتی ہے۔ سنی تو وہ جب شجرہ پڑھتا ہے تو صحابہ سے لے کر اہل بیت تک پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے تو اہل بیت اور صحابہ سب سے کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں ابھی میں بات کر رہا ہوں گا تو لوگ تنگ ہو رہے ہیں کہ شاہ صاحب یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیسی فضا ہمارے درمیان میں لائی جا رہی ہے۔ ان بزرگوں کو سامنے ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کر ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں بقول امام احمد رضا کے کہ یہ دونوں ہماری آنکھوں کی طرح ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی تخریب کر کے کہے آنکھیں بھی تو سیدھی اور الٹی ہوتی ہیں، اس میں شاہ صاحب الٹی کون سی ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس میں الٹی ہوتی نہیں، یہ دونوں سیدھی ہے۔ کہنے لگے دونوں سیدھی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جب مطمع نظر ایک ہو جائے تو الٹا ختم ہو جاتا ہے، دونوں سیدھا ہو جاتا ہے۔